5,000 کوئی 10,000. یہ 5,000 10,000 کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ وہ 10,000 فوج کے کمانڈر، 20,000 یعنی 20,000 فوج کے کمانڈر، ان کو 20,000 کہتے ہیں. تو پورا بھرا وہ اجلاس تھا ان کا، اس کے اندر سارے بڑے بڑے لوگ، کسی سے کوئی مسئلہ پوچھ لیا، کسی وزیر صاحب سے مسئلہ پوچھ لیا. اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ فرمائے کہ بھائی یہ فلاں مسئلہ ہے، ذرا بتاؤ. اب وہ چپ خاموش، وہ مسئلہ معلوم ہی نہیں تھا. دوسرے صاحب سے کوئی دوسرا مسئلہ پوچھا، وہ بھی انہیں معلوم نہیں تھا. پھر کیا تھا، جلال میں آ گئے اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ، اور انہوں نے کہا کہ تم لوگوں سے یہ نہیں بنتا کہ تم لوگ جو ہے کسی مولوی کے پاس، کسی عالم کے پاس جا کر مسائل معلوم کرو. یہ ضروری مسائل، حکومت کے مسائل، ان مسائل کی واقفیت جو ہے تمہارے پر فرض ہے، اور تم ان مسائل کو نہیں جانتے. پھر کیا تھا کہ علماء کے گھروں کو تلاش کر کر کے وزیر صاحب کنڈی کھٹکھٹا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مولانا عالم صاحب، مفتی صاحب، ذرا ہم کو کچھ وقت دے دیجیے، 15 منٹ کا، 20 منٹ کا، آدھے گھنٹے کا، 1 گھنٹے کا، ہم آپ سے کچھ سیکھنا چاہتے ہیں. جب اوپر سے ڈانٹ پڑی تو اس ڈانٹ کی وجہ سے سارے وزیر مولویوں کو تلاش کرنے لگے، اب مسائل سیکھنے لگے. تو بھائی مولویوں کی ضرورت تو ہر وقت رہتی ہے، اور عوام جو کام کرتے ہیں وہ بہت سارے مسائل سے واقف نہیں ہوتے، تو مسائل سے واقفیت بھی ضروری ہے، اور قرآن کریم کو صحیح پڑھنا بھی ضروری ہے. ایک مرتبہ شاہ جہاں بیگم یا سلطان جہاں بیگم تھی، سلطان جہاں بیگم تھی غالباً، شاہ عبدالقیوم صاحب بڑھانوی رحمۃ اللہ علیہ، جو بھوپال کے اندر محدث، شاہ عبدالقیوم صاحب بڑھانوی بہت بڑے محدث گزرے ہیں. شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کے، اور ان کے ہمارے سلسلے حدیث کی سند میں آنے والے ایک بہت بڑے محدث شاہ عبدالقیوم بڑھانوی، وہ بھوپال میں رہے. شاہ عبدالقیوم صاحب بڑھانوی کے پاس سلطان جہاں بیگم آئی، یا شاہ جہاں بیگم کا زمانہ تھا. تو جب واپس جانے لگی تو شاہ صاحب نے ان کی جوتیاں سیدھی کر کے رکھ دی، جوتیاں سیدھی کر کے رکھ دی. کن کی؟ بیگم صاحبہ کی نواب. تو انہوں نے کہا توبہ توبہ، آپ اتنے بڑے بڑے بزرگ محدث، کوئی پانی لایا تھا جگ کے اندر، گرم پانی کوئی لایا تھا، کوئی لایا تھا. تو محدث صاحب، آپ اتنے بڑے محدث، اتنے بڑے بزرگ اللہ والے، اور آپ میری جوتیاں سیدھی کر رہے ہیں. فرمانے لگے شاہ عبدالقیوم صاحب کہ بزرگ تو میرے نزدیک آپ ہیں، بزرگ تو آپ ہیں. میں جب سے بھوپال میں آیا ہوں تو یہاں بیواؤں کی شادی، اس طرح کے بعض ایسے مسائل، جن مسائل کو لوگ جو ہیں اختیار نہیں کرتے، میں ان کی تقریر کرتا رہتا ہوں، لیکن کوئی مانتا ہی نہیں، میری بات کو کوئی مانتا ہی نہیں. بزرگ تو آپ ہیں. کہا کہ کیسے؟ کہا کہ آپ کو میں بزرگ اس لیے مانتا ہوں کہ آپ اگر بلا کر سارے لوگوں کو، آیان سلطنت کو بلا کر، اگر آپ ایک مرتبہ یہ کہہ دیں کہ بھائی کوئی عورت مطلقہ، بیوہ، کوئی عورت ہماری ریاست میں باقی نہ رہے مگر یہ کہ ان کی 1 ہفتے میں شادی ہو جائے، یہ کیا ہوتا ہے؟ بیگم صاحبہ نے کہا کہ ٹھیک ہے،
اجلاس بلایا اور اس کے بعد کہا کہ تم لوگوں سے اتنا نہیں بنتا. اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ سب کی شادی ہو جانا چاہیے, 1 ہفتے کے اندر سب کا نکاح ہو. کہا کہ دیکھیے بیگم صاحبہ, میں کہتا تھا نا بزرگ آپ ہیں, میں تھوڑی ہوں بزرگ. بات تو آپ کی مانتے ہیں, میری تھوڑی مانتے ہیں. میں تو تقریر کرتے کرتے تھک گیا, لیکن بات میری مانتے ہی نہیں, آپ بزرگ ہیں. تو بھائی یہ علماء کرام کہتے رہتے ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہوں گے کہ کوئی ڈنڈا پڑے تب جا کر ہم لوگ کچھ کام کریں. وہ ڈنڈے کا انتظار مت کرو. ہمارے یہاں بھوپال میں ابھی میں واقعہ یہ والا اس لیے سنایا میں نے کہ بھوپال میں جو قاضی کیمپ ہے نا, دیکھا ہوگا آپ, بدھوارے بھی دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے. تو ایک قاضی کیمپ بدھوارے والے جو ہے, ہم لوگ تقریر کرتے کرتے تھک گئے. 10-20 سال ہو گئے تقریر کرتے ہوئے کہ بھائی دکانیں بند کرو, دکانیں بند کرو, دکانیں بند کرو, جلدی بند کرو. وہ 4 بجے رات تک کھلی رکھتے تھے دکانیں. کائی کی بریانی کی. ہماری بات نہیں مانتے, نہ مولانا یعقوب صاحب کی بات مانے, نہ ہماری بات مانے, کسی کی بھی نہیں مانے, کسی بھی عالم کی نہیں. اب ڈنڈا جو پڑا پولیس کا, تو 11 بجے ساری دکانیں, 11 بجے سارا قاضی کا کیمپ بند. تو کیا ڈنڈے کا ہم لوگ انتظار کر رہے ہیں کیا بھائی؟ ارے ڈنڈے کا انتظار مت کرو, بلکہ اس سے پہلے اپنا قرآن درست کرو, اپنے عقائد درست کرو, اپنے مسائل درست کرو. اگر ڈنڈے کے زور سے تم نے کچھ کیا تو کچھ کرنا نہیں. اصلاً تو وہ ہے کہ دل کے اندر جذبہ ہو, دل کے اندر شوق ہو, دل کے اندر اس کی اہمیت ہو, اس کی عظمت, اور اس پر آدمی وہ کام کرے تو اس کی اہمیت بہت زیادہ. اس لیے بھائی, ایک تو جن لوگوں نے قرآن صحیح نہیں پڑھا ہے وہ قرآن مولویوں سے, قاریوں سے صحیح پڑھے. ابھی قاری صاحب نے کتنا اچھا قرآن پڑھا ماشاءاللہ. کیا آپ کا جی نہیں چاہتا کہ میں بھی پڑھ لوں ایسا؟ ارے چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا؟ نہیں چاہتا تو چاہنا چاہیے. تو سب سے پہلی چیز تو یہ کہ یہ جو بچے ہیں, یہ سب بچے بس یہ سارے بچے آپ جن لوگوں نے قرآن صحیح نہیں پڑھا ان سے افضل ہے. اور جتنے مکاتب ہیں ان مکاتب دینیہ کے اندر اگر یہ کچھ بھی نہیں پڑھتے ہیں تو کم سے کم قرآن تو سورہ فاتحہ, الحمد شریف اور قل هو اللہ تو صحیح پڑھ لیں گے. اور اگر انہوں نے قل هو اللہ شریف صحیح پڑھ لی اور سورہ فاتحہ صحیح پڑھ لی, ان کی نماز درست ہو جائے گی. اس لیے بھائی یہ جو چھوٹے چھوٹے مکتب ہیں, ابھی اناؤنسری کون کر رہے تھے؟ ہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ, فصاحت و بلاغت. تو یہ جو مدارس ہیں, ان مدارس کے سلسلے میں علامہ اقبال کا وہ واقعہ سنایا تھا انہوں نے, نام تو نہیں لیا تھا لیکن علامہ اقبال کا واقعہ ہے وہ. علامہ اقبال جب اندلس سے واپس ہوئے تھے, جب وہاں سے قرطبہ سے واپس ہوئے تھے اور وہاں کے اسلامی آثار دیکھ کر اور ان کو ویران دیکھ کر اور عیسائیوں کا اس کے اوپر قبضہ دیکھ کر جب واپس آئے تھے, پہلے ان کی کوئی رائے بہت اچھی نہیں تھی مدرسوں کے بارے میں. شکوہ اور جواب شکوہ آپ نے اگر دیکھا ہو کبھی یا کسی نے سنا ہو, شکوہ اور جواب شکوہ, علامہ اقبال کا ایک شکوہ ہے اور ایک جواب شکوہ ہے. اور اس کے اوپر جو انہوں نے شکوہ کیا تھا اس کے اوپر تو پتہ نہیں کہاں تک فتوے لگ گئے تھے. پھر جواب شکوہ ہے. تو علامہ اقبال کی کوئی بہت اچھی رائے نہیں تھی مدرسوں کے بارے میں, بہت پائے کے آدمی تھے, کیونکہ مدرسوں کے اندر جیسا کہ ابھی انہوں نے کہا کہ کس نے کہا, ہاں انہوں نے کہ بھائی وہ لوٹے, اب لوٹے ووٹے نہیں ہوتے, اب لوٹے ووٹے نہیں ہوتے, نہ پھٹی چٹائی ہوتی, وہ لوٹے کا زمانہ گیا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ مدرسوں کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں ہوتی. تو
تو اسی طرح وہ جو پرانے لوٹے ہوتے تھے تو علامہ اقبال تھے، ان کو یہ خیال ہوتا تھا کہ یہ تو بڑے دقیانی قسم کے لوگ ہیں، یہ مدرسے والے، تو کوئی رائے اچھی نہیں تھی۔ لیکن جب وہ غرناطہ اور قرطبہ سے واپس لوٹے اور وہاں کے بڑے بڑے اسلامی آثار کو دیکھا، انہوں نے اسلامی نشانات کو جو آج بھی قائم ہے، اگرچہ قبضہ ان کا ہے، جب ان کو دیکھا تو واپس آ کر انہوں نے یہ بات کہی تھی جو انہوں نے نقل کی ہے کہ ان مدرسوں کو اسی طرح رہنے دو، میں اندلس دیکھ کر آیا ہوں۔ دین کے بقا کا ذریعہ یہ مدارس اسلامیہ ہے، دین کی بقا کا ذریعہ یہ مدارس اسلامیہ ہے۔ آپ کے علاقے کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ ان مدرسوں کی دین ہے۔ یہ کھردون کا مدرسہ ہے، سیکھا کا مدرسہ، کتنے پرانے مدرسے ہیں یہ دین کی بقا کا ذریعہ ہے، یاد رکھو۔ انہوں نے آپ کے عقائد کو درست کیا، ورنہ اس علاقے کے بارے میں تو ہمارے وہ سب ساتھی سناتے رہتے تھے، مولانا عابد صاحب، مولانا یعقوب صاحب، مولانا ابراہیم صاحب، یہ ہمارے ساتھی یہ سناتے رہتے تھے کہ پہلے یہاں پر کیا ہوتا تھا، اس علاقے کے اندر کیا ہوتا تھا، یعنی پوجا کے جتنے طریقے ہوتے تھے وہ سب کے سب یہاں موجود تھے، مسلمانوں کے اندر پوجا کے طریقے موجود تھے۔ لیکن ان مدارس اسلامیہ اور ان علماء کی برکت ہے، اللہ والوں کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو بدل دیا، الحمدللہ سب کو بدل دیا۔ اب تو یہاں اگر کوئی چوکی نظر آ جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ اتنے گاؤں میں سے صرف یہاں پر ایک چوکی ہے، کوئی بتایا تھا صاحب یہ چوکی ہے، تعزیہ یہاں پر رکھتے ہیں، یعنی پورے علاقے کے اندر صرف وہ ایک ہی چوکی ہوگی شاید اس طرح کی، کس نے بتایا تھا؟ قاری صاحب۔ تو الحمدللہ مدرسوں کے ذریعے یہ ہوا انقلاب پیدا ہوا، اور کتنے سال کے اندر ہوا یہ انقلاب پیدا؟ صرف 50 سال، صرف 50 اور 60 سال کے اندر بالکل انقلاب پیدا ہوا۔ یہ ان مدرسوں کی برکت ہے، یہ مکتبوں کی برکت ہے، اور یہ قرآن کے پڑھانے والے اور علم دین کے پڑھانے والے اور فکر کرنے والے ان کی برکت ہے۔ اس لیے ان مدرسوں کے سلسلے میں ہمیشہ یہ محبت کی نظروں سے اس کو دیکھنا چاہیے، محبت کی نظروں سے کتنے ہی مدرسے بڑھ جانے دو، مدرسے کتنے ہی ہو جانے دو، انشاءاللہ اس کے اندر خیر ہی ہوگی۔ ان میں مخلصین بھی ہوتے ہیں، اللہ والے بھی ہوتے ہیں۔ حضرت قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو زندہ ولی کہلاتے تھے، ان سب نے لوگوں نے دیکھا ہے، قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے، ایک مرتبہ سن 1992 میں جب فساد ہوا اور بابری مسجد توڑی گئی، اس کے بعد پھر جو فساد پورے ملک گیر پیمانے پر ہوئے، اس وقت قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جلال دیکھنے کے قابل تھا، اور پھر انہوں نے ایک بات یہ فرمائی تھی، میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں اگر یہ مدرسے والے ہی اللہ کے ولی نہیں تو دنیا میں کوئی اللہ کا ولی نہیں۔ خدا کی قسم اگر یہ مدرسے والے ہی اللہ کے ولی نہیں تو دنیا میں کوئی اللہ کا ولی نہیں۔ آپ کبھی سوچ سکتے ہیں کہ یہ مدرسے والے کتنی کم تنخواہ کے اوپر کام کرتے ہیں؟ بھوپال جیسے مہنگے شہر کے اندر، دلی اور بامبے جیسے مہنگے شہروں کے اندر یہ کتنے کم پیسے کے اندر خدمات انجام دیتے ہیں۔ یہ بھی ان کے اخلاص کی برکت ہے، ورنہ یہ سارے کام کر سکتے ہیں آپ ہی کے علاقے کے مولانا نصر اللہ صاحب ہمارے استاد محترم، اور ان میں سے کتنوں کے استاد ہوں گے۔ مولانا نصر اللہ صاحب عالم، بہترین قسم کے عالم، جید قسم کے عالم، اور کبھی اگر وہ کھیتی میں لگ جاتے تو پورے گاؤں کے اندر ان سے اچھی کھیتی کوئی نہیں کر سکتا۔ ارے معلوم ہے یا نہیں معلوم؟ سب کو معلوم ہے، اگر کھیتی میں لگ جائے تو ان سے اچھی کھیتی نہیں کرتا تھا۔
یعنی ہر کام وہ کر لیتے تھے. ہمارے یہاں تھے ایک استاد محترم، ہمارے یہاں قاری عبدالحکیم صاحب، ہمارے استاد تھے قاری حافظ عبدالرحیم صاحب، ان کے بھائی تھے قاری عبدالحکیم صاحب، اور انہی کے بیٹے حافظ عبدالمنعم صاحب تھے، ولی عبدالمنعم صاحب اور عبدالعلیم تھے. انتقال ہو گیا ان کا. حافظ عبدالمنعم صاحب کے والد قاری عبدالحکیم صاحب، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ مدرسے سے وہ ناراض ہو گئے، تو اس کے بعد وہ وہاں برجسیہ مسجد کے اوپر پیٹھے پر جا کر اپنا رندہ وندہ، بہترین قسم کے بڑائی بھی تھے، بہترین قسم کے کارپینٹر تھے، وہاں لے جا کر بیٹھ جاتے تھے. کوئی لے جاتا ان کو کارپینٹری کری. ارے علماء سارے کام کر سکتے ہیں، ایسا نہیں کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے. جب کوئی کسی کے یہاں عالم بنتا ہے عالم، تو گاؤں والوں کو بھی تھوڑی سی فکر ہو جاتی ہے. 4 بھائیوں میں سے ایک عالم بن گیا تو 3 تو بیچارے کھیتی کرتے ہیں، اور ایک عالم صاحب سفید کپڑے پہنتے ہیں. وہ عالم صاحب کیا کرتے ہیں؟ سفید کپڑے پہنتے ہیں، مسجد میں امامت کرتے ہیں، کسی مکتب میں پڑھاتے ہیں، رومال بھی بہت اچھے قسم کا ڈال لیتے ہیں. تو وہ جو 3 بھائی ہیں جو کھیتی کرتے ہیں، صبح سے شام تک پسینے میں شرابور رہتے ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں وہ لوگ؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھو یہ کمانے کے لائق نہیں رہا، مدرسے میں اس نے پڑھا، ابھی کمانے کے لائق نہیں رہا، ابھی کسی کام کا نہیں رہا. اس کی زندہ مثال جو ہے ابھی فی الحال مولانا نصر اللہ صاحب کی میں نے مثال دی، اس کے بعد یہ دیکھو مثال مولانا ابراہیم صاحب، زندگی بھر کھیتی کرتے رہے، اور کھیتی بھی شان سے کرتے کھیتی، اور اب مدرسے میں لگ گئے تو الحمدللہ مدرسے میں بھی 4 چاند لگا. تو مولوی سب کچھ کر سکتے ہیں، یاد رکھو مولوی کسی بھی لائن میں اگر چلا جائے تو کسی سے کم نہیں پڑے گا انشاءاللہ. ایک مولوی مولانا غلام محمد استانوی، انہوں نے ایک کام شروع کیا، کالجوں کا ڈھیر لگا دیا، کالجوں کا ڈھیر لگا دیا. مولوی کسی بھی ہندوستان کے کسی بڑے سے بڑے مسلمان مالدار دنیا دار اس کو توفیق نہیں ہوئی کہ وہ اتنے سارے کالجز بنا. ایک مولوی نے یہ کام کیا، اور اب بیڑا اٹھایا مولویوں نے. پورے ملک کے اندر جا کر دیکھ لو کالج یونیورسٹیاں مولوی بنا رہا ہے. مولانا خالد بیگ صاحب ہیں، مولانا الیاس بھٹکلی ہیں، عبد القدیر صاحب ہیں، اس طرح کے سارے مولوی اگر کسی چیز میں جٹ جائیں، مولوی لگ جائیں تو کسی سے کم نہیں پڑتے الحمدللہ. ہاں یہ بس سمجھنا کہ یہ مولوی لوگ جو ہیں ویسے ہی کسی بھی جگہ، ارے یہ تو ملکوں کو چلاتے ہیں، نام نہیں لینا چاہتا میں، ملکوں کو چلاتے ہیں، اور ایسا ملک چلا کر دکھا سکتے ہیں وہ کہ کوئی دنیا میں اس کی مثال نہیں مل سکتی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے کسی نے کہہ دیا تھا کچھ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ملک ہمارے ہاتھ میں صرف جو ہے ہم لینا نہیں چاہتے ملک کو، ہم کوئی حکومت نہیں کرنا چاہتے، قابض نہیں ہونا چاہتے، ہم کو ملک دے کر دکھاؤ، ہم بتائیں گے کہ حکومت کیسے کی جاتی ہے، ملک کیسے چلایا جاتا ہے، ہم بتائیں گے. مولوی ملک کو بھی اگر چلانا شروع کر دے تو وہ سب سے اعلیٰ اور سب سے زیادہ بہترین قسم کا ملک چلانے والا وزیر اعظم صدر بن سکتا ہے. تو یہ جو مدرسے ہیں، یہ مدرسے مولوی بھی بناتے ہیں اور سب کچھ بناتے ہیں، ان کے اندر صلاحیتیں ساری ہوتی ہیں. کیوں ہوتی ہیں اس کی وجہ بھی بتا دیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن و حدیث میں سب کچھ پڑھتے ہیں، قرآن و حدیث کے اندر سب کچھ پڑھتے ہیں. بہترین قسم کا ہدایہ آخرین پڑھنے والا، دنیا کا سب سے بہترین قسم کا
اقتصادیات کا ماہر ہوتا ہے، اقتصادیات جو ہوتی ہیں اکنومی، اس کا ماہر ہدایہ آخرین پڑھا ہوا آدمی ہو سکتا ہے، اور وہی ہوتا ہے، وہ تو ہم استعمال نہیں کر سکتے۔ ورنہ ہدایہ آخرین اگر کوئی پڑھ لے اور اچھی طرح پڑھ لے اور اچھی طرح یاد ہو اس کو، تو پھر اس سے زیادہ ماہر اکنومی کا کوئی نہیں۔ ہر فن قرآن کریم اور احادیث میں پڑھایا جاتا ہے، میڈیکل سائنس قرآن و حدیث کے اندر پڑھایا جاتا ہے۔ اس لیے یہ جو مدرسے ہیں، چھوٹے چھوٹے مکتب ہیں، ان کے اندر جو کچھ پڑھایا جاتا ہے یہی سب کچھ ہے، اور یہی غنیمت ہے۔ آپ لوگوں کو چاہیے، آپ سب کو، اب جو ہے لوگ بدل رہے ہیں، لوگ بدل رہے ہیں، اور بدل کر پتہ نہیں کہاں جانا چاہتے ہیں، وہاں جانا چاہتے ہیں جس کا آخری جو سرا ہے وہ ایک گڑھا ہے، گڑھا جہاں آدمی جا کے گر جاتا ہے، اور کوئی آگے راستہ نہیں۔ اور یہ مدرسے والے وہاں لے جاتے ہیں کہ جس کا راستہ جا کر ختم ہوتا ہے جنت پر، جس کا راستہ ختم ہوتا ہے ترقیات پر، یعنی جتنی طرح کی ترقیات ہیں وہ ساری مدرسوں سے حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ اس لیے ان مدرسوں کو، چھوٹے چھوٹے مدرسوں کو، چھوٹے چھوٹے مکاتب کو، جن کی طرف اس وقت سارے بڑے بڑے اکابر ان کی توجہ ہے، وہ توجہ کر رہے ہیں کہ یہ مکاتب مضبوط ہونا چاہیے۔ اس کی ایک اور وجہ بھی ہے، اب یہ ملک جو ہے وہ شرک اور کفر کی طرف جا رہا ہے، اس لیے ان چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کو عقائد جب پڑھائے جائیں گے تو بڑے ہو کر یہ مسلمان رہیں گے، ورنہ یہ مسلمان باقی نہیں رہ پائیں گے۔ ان کو اگر عقائد پڑھا دیے ہم نے، یہ مسلمان رہیں گے۔ جو بچپن میں پڑھایا جاتا ہے اس کا اثر آخر تک رہتا ہے، اور بچپن میں اگر گڑبڑ کوئی چیز پڑھا دی گئی تو آخر تک اس کے اثرات رہتے ہیں۔ ایک صاحب ہیں، انہوں نے کہا، ہمارا اسکول بھی ہے، تو انہوں نے کہا کہ کون سی کلاس کے بعد آپ لڑکا اور لڑکیوں کو الگ الگ کر دیتے ہیں، یعنی الگ الگ کلاسیں، الگ الگ ان کا سب کچھ ٹیچرز وغیرہ، 5ویں کلاس کے بعد؟ تو انہوں نے کہا نہیں، دوسرے کلاس کے بعد ہی سمجھدار ہیں بچے، سمجھدار ہو جاتے ہیں دوسرے کلاس کے بعد۔ دوسرے کلاس کا مقصد ہوا 8واں سال، یعنی 8 سال کے بچے، 6 سال یا 8 سال کے بچے یہ سمجھدار ہو جاتے ہیں، اس لیے ان کو اسی وقت دوسرے کلاس کے اندر ہی ان کو الگ الگ کر دیا گیا، ورنہ بعد میں ان کے اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ اس لیے بھائی، لڑکا اور لڑکیوں کی تعلیم الگ الگ، عقائد کی تعلیم بہت زیادہ، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ کہ ان کو یہ سکھایا جائے کہ توحید کسے کہتے ہیں، شرک کسے کہتے ہیں، وہ تعلیم الاسلام کے اندر موجود ہے۔ اب تو تعلیم الاسلام ہم لوگ شہر میں پوچھتے ہیں کہ بھائی تعلیم الاسلام کس کس کے پاس ہے، تو کوئی بتاتا نہیں ہے، بہت کم لوگ بہشتی زیور کا ہم پوچھتے ہیں، بہشتی زیور ہے تمہارے یہاں؟ بہشتی زیور بھی ندارت ہے، اب تو بہشتی زیور بھی گئی، پہلے بہشتی زیور اس کے اندر جہیز میں دیا جاتا تھا، قرآن پاک کے ساتھ بہشتی زیور بھی دیا جاتا تھا، لیکن اب نہیں دیکھتے بہشتی زیور۔ اب بہشتی زیور کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں۔ مولانا محتمم تھے ندوۃ العلماء لکھنؤ کے، نہیں یہ جو یہاں پر، ارے یہاں تھے اندور میں، نہیں وہ دوسرے مولانا معین اللہ صاحب جو تھے ندوۃ العلماء لکھنؤ کے محتمم تھے، الفلاح والے ندوۃ العلماء لکھنؤ کے محتمم تھے مولانا معین اللہ صاحب۔ جب ندوے کے اندر سال کے آخر میں آخری مجلس ہوتی تھی طلباء کو نصیحت کرنے کی، تو وہ فضلاء جو علماء ہوتے تھے، فضلاء ان کو نصیحت کرتے تھے، اور اس نصیحت میں یہ کہتے تھے کہ دیکھو میں ایک بات کہتا ہوں تم سے کہ تم بہشتی زیور کو اپنے مطالعے میں رکھنا، بہشتی زیور کو اپنے مطالعے میں رکھنا۔
اور پھر خود ہی کہتے تھے کہ تم لوگ علماء فضلا ہو اور تم ہدایہ آخرین پڑھے ہوئے اور بخاری مسلم ترمذی پڑھے ہوئے، لیکن تم یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں جو ہے کہتا ہوں کہ بہشتی زیور کو مطالعہ کریں، ایک اردو کی کتاب، لیکن میں بہت ہی اعتماد کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں اور سوچ سمجھ کر خود سے کہہ رہا ہوں کہ بہشتی زیور کو اپنے مطالعے میں رکھنا، بخاری پڑھنے کے بعد بھی بہشتی زیور کو اپنے مطالعے میں رکھنا، اس لیے کہ بہشتی زیور کو اگر صحیح طور پر مطالعے میں رکھا اور پڑھا اور یاد رکھا تو تم کہیں پر بھی لاجواب نہیں ہوگے، لاجواب نہیں ہوگے تم کہیں پر بھی، مسائل کے اعتبار سے کہیں لاجواب نہیں ہوگے۔ تو یہ جو کتابیں ہیں چھوٹی چھوٹی بہشتی زیور ہے، بہشتی زیور، تعلیم الاسلام، خاص طور پر ان کا اہتمام اپنے گھروں میں کرنا چاہیے، اور جو پڑھی لکھی عورتیں ہیں تھوڑی سی دیر اس کی تعلیم بھی کر لیا کریں، عورتیں بہشتی زیور کو پڑھا کریں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہشتی زیور عورتوں کے لیے لکھی ہے تاکہ وہ مسائل سے واقف ہو جائیں، اور مسائل سے جب واقف ہوں گی تو صحیح کام کریں گے، اس لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور آخری بات عرض کر دوں کہ رمضان مبارک آ رہا ہے، ہمارے اکابر رمضان مبارک کیسے گزارتے تھے اس کو بھی اکابر کا رمضان، مسجدوں کے اندر اگر کوئی رکاوٹ ہو تو بات الگ ہے، ورنہ مدرسے والے سب کے سب مل کر یہ ہونا چاہیے کہ حضرت شیخ نے جو اکابر کے رمضان اور اس طرح سے ہمارے جو دور دیگر اکابر ہیں ان کے جو واقعات لکھے، اگر کچھ نہ کر سکتے ہو تو فضائل رمضان کو، جس میں 2-4 واقعات حضرت شیخ نے لکھے ہیں، شیخ الہند کا واقعہ لکھا ہے، حضرت رائے پوری کا واقعہ لکھا ہے، اور 1-2 واقعات اور لکھے ہیں شیخ نے، ان سب کے واقعات پڑھ کر سنانا چاہیے کہ رمضان مبارک کے اندر ہمارے اکابر کس طرح رمضان کو گزارتے تھے۔ بھائی رمضان کو گزارنے کے لیے ہم لوگوں کو اپنا وقت فارغ کرنا چاہیے، اور وقت فارغ کر کے رمضان مبارک کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور ابھی ہمارے جو اکابر ہیں انشاءاللہ رمضان مبارک کے سلسلے میں بھی کچھ فرمائیں گے، اور تعلیم کے سلسلے میں بھی قرآن و حدیث میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے تعلیم کے بارے میں کہ تعلیم کیسی ہونا چاہیے۔ دیکھو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین تم میں سے وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ یہ سارے لوگ جو ہیں سب سے بہتر لوگ ہیں، اس لیے اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے کہ قرآن کو سیکھنا اور سکھانا دونوں کام کیے، سیکھا بھی انہوں نے اور آج بھی سیکھتے ہیں۔ ہاں یہ بات سمجھنا، آج نہیں سیکھتے ہم لوگ آج بھی مطالعہ کرتے ہیں، آج بھی ہم قرآن و حدیث کا مطالعہ کیے بغیر اور پڑھے بغیر، مطالعہ کا لفظ نہیں، پڑھے بغیر ہم خود پڑھتے ہیں پہلے، اور پڑھ کر پھر آپ لوگوں کو پڑھانے کی اور سکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم پڑھتے ہیں، روزانہ پڑھتے ہیں الحمدللہ، کوئی رات کوئی دن ایسا نہیں ہوتا جس میں پڑھنا پڑھانا نہیں ہوتا، اس لیے قرآن و حدیث کو پڑھنا، قرآن پڑھنے والا اور پڑھانے والا دونوں بہتر ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر مسلمان مرد اور عورت پر دین کا سیکھنا فرض ہے، تو دین کا سیکھنا فرض ہے تو دین کیسے سیکھیں گے؟ جو دین کو جانتا ہو اسی سے سیکھو گے یا کسی اور سے سیکھو گے، یا کسی جاہل سے سیکھو گے؟ جاہل سے جہالت ملے گی اور عالم سے علم ملے گا۔ دیکھو جاہل سے کیا ملے گی؟ جہالت، اور عالم سے علم ملے گا۔ ڈاکٹر جو ہوگا وہی تو تمہارا علاج کرے گا، کسی جاہل کے پاس جاؤ تو وہ تو مار ڈالے گا، جاہل تو مار ڈالے گا نا تم کو۔ اس لیے عالم سے علم سیکھو، جس کے پاس ڈھیر سارا علم ہے وہ جانتا ہے کہ اس وقت آپ کو کس طرح کے علم کی ضرورت ہے۔ اس کے پاس تو کتنا ہے؟ 10-20 کوئنٹل ہے، لیکن اس میں سے 1-2 گرام وہ دینا چاہتا ہے آپ کو، لیکن اس میں سے چھانٹنا پڑتا ہے عالم کو کہ 10 کوئنٹل میں سے مجھے کون
सा ग्राम देना है। ये नहीं कि वो 10 क्विंटल उठा के तुम्हारे सर पर रख दिया तो तुम जो है मर जाओगे, वहीं दब जाओ। तो आलिम ये जानता है कि कौन सा ग्राम तुमको देना है, कौन सा छटाक तुमको देना है, 50 ग्राम देना है, 100 ग्राम देना है तुमको, ये आलिम लोग जानते हैं। और कौन सी चीज लेना है उसमें से वो भी आलिम लोग जानते हैं। इसलिए इल्म को हासिल करो उलमा से। और फिर उलमा के साथ साथ ये कि उलमाए हक होते हैं, उलमाए रब्बानी, और ये सब उलमाए रब्बानी है। अरे भाई इनमें से कोई चोरी करता है क्या? चोरी चकारी वाला कोई आलिम है क्या? तुम्हारी जमीन कितने, इनमें से किसी आलिम ने तुम्हारी जमीन दबाई है क्या? अच्छा ये नमाज पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? अच्छा ये लोग जो है सुन्नत के मुताबिक ऊपर से नीचे तक कपड़े वपड़े पहनते हैं कि नहीं पहनते? और क्या गलत काम करते हैं ये बता दो। सीधी सादी सुन्नत के मुताबिक अगर जिंदगी है तो यही उलमाए रब्बानी है। उलमाए रब्बानी के लिए कोई बहुत लंबा चौड़ा चोगा और बहुत बड़ा सारा जुब्बा और उसके साथ लंबी दस्तार पगड़ी, वो मेरे जैसी कोई पगड़ी बांध कर के साहब ये उलमा रब्बानी होते हैं, ये सब कुछ नहीं है। उलमा रब्बानी वो होते हैं जो सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजार कर तुमको दिखाते हैं, ये उलमा रब्बानी, ये रब्बानी उलमा है। इन रब्बानी उलमा से इल्म सीखोगे, बातिन भी दुरुस्त होगा, दिल भी दुरुस्त होगा, और तुम्हारा इल्म, तुम्हारी इबादत, तुम्हारे मामला, तुम्हारी माशरत, तुम्हारी अखलाकिया, हर चीज दुरुस्त हो, हर चीज दुरुस्त हो। उसके लिए जरूरी है कि उलमाए किराम से राब्ता रखो, और उलमा से अगर राब्ता नहीं रखोगे और इनके सिलसिले में दिल में अगर कोई बात आ गई कि अरे उलमा ऐसे होते हैं, उलमा ऐसे होते हैं, तो याद रखो ईमान के सल्ब हो जाने का और ईमान के खत्म हो जाने का अंदेशा। उलमाए रब्बानी के बारे में कोई बात कहना, आजकल लोग कहते हैं ना कि साहब उलमाए रब्बानी मिलते नहीं हैं, तो क्या ये सब चोरी चकारी करते हैं, डकैती करते हैं, क्या करते हैं ये लोग? क्या किया, तुम्हारा क्या दबा लिया? चलो ये बताओ। बातें वही लोग करते हैं जिनका कुछ भी नहीं दबाया, जिनका कुछ नहीं खाया। ये कितना खा लिया तुम्हारा इन्होंने, किसी ने कुछ नहीं खाया, लेकिन उसके बावजूद शैतान ने दिलों के अंदर नफरत डाल दी है ताकि उलमा से दूरी हो जाए। तो उलमा से दूरी होने का नतीजा ये है कि आदमी किसी गड्ढे में गिरेगा, किसी खाई में जाकर गिरेगा, और वो सीधा जहन्नम में ले जाएगी खाई। इसलिए अगर उलमा से राब्ता रखा, इन मकातिब की सरपरस्ती आप लोग करते रहे, इन मदरसों की सरपरस्ती आप लोग करते रहे, तो इंशाअल्लाह आपका दीन बाकी रहेगा और आपकी नस्लों का दीन बाकी रहेगा। आपकी नस्लों के अंदर भी इंशाअल्लाह दीन यानी इस्लाम हकीकी माना में मौजूद रहेगा, और कुफ्र और शिर्क तुम्हारी नस्लों के अंदर फटकेगा भी नहीं। और अल्लाह ताला इसकी बरकत से, इन मदरसों की बरकत से पूरे इलाके के अंदर, हर गांव के अंदर अल्लाह ताला उस गांव की हिफाजत फरमाएगा। हाँ, ये बच्चे जो है, अभी हम लोग आ रहे थे तो मगरिब की नमाज एक जगह पढ़ी, बेरसिया से आगे चले तो एक जगह उन्होंने कहा हमारे ड्राइवर साहब ने कि यहाँ एक मस्जिद है, मगरिब वहीं पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो मगरिब की अजान हो चुकी थी, हमने देखा कि यहाँ मस्जिद है, अकेली मस्जिद, वो कोई दिख ही नहीं रहा था। लेकिन जब अंदर पहुंचे तो वहाँ पर बच्चे बैठे हुए थे। अरे हमने कहा ये तो मदरसा है, मदरसा भी है यहाँ पर, किसी तंजीम की बनाई हुई मस्जिद मालूम हो रही थी। तो मालूम किया तो मालूम हुआ कि 25 बच्चे वहाँ पर दारुल इकामा में पढ़ रहे हैं, जबकि आसपास कुछ दिख ही नहीं रहा था। और एक दो कमरे थे साथ में मस्जिद के, और 25 बच्चे वहाँ पर पढ़ रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह मालूम हुआ एक साहब है बेरसिया के, उनका ढाबा है और उन्हीं की जमीन है, और उन्होंने ही ये मदरसा खोल रखा है। अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये मदरसे पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, कहाँ कहाँ कर रहे हैं। ऐसे जंगलों के अंदर काम कर रहे हैं जिन जंगलों में कोई जा नहीं सकता, जिन जंगलों में कोई काम नहीं कर सकता,
وہاں پر ایک باڑ لگی ہوئی تھی، تو ہم وہ ہٹا کر کار ہم اپنی اندر لے گئے. ہم نے سمجھا شاید یہاں نماز ہی نہیں ہوتی، کیونکہ وہاں پر اس طرح کی باڑ لگی ہوئی تھی، ایسا لگ رہا تھا لکڑی کے اندر تار بندھے ہوئے تھے، بند تھا راستہ. ہم نے کہا بھائی یہ تو بند ہے راستہ، یہاں نماز بھی ہوتی ہے. اندر گئے تو وہاں 25 بچے تھے. وہ جماعت کھڑی ہو رہی تھی الحمدللہ، جبکہ جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا. ہم نے ہٹا کر، میں نے خود اس لکڑی کو جس میں تار بندھے ہوئے تھے ہٹا کر راستہ صاف کیا میں نے، اور پھر کار اندر گئی. جا کر دیکھا تو ماشاءاللہ 2 استاذ تھے، ایک امام صاحب، مؤذن صاحب، 25 بچے، کھانے کا نظم، سب چیزیں تھی وہاں پر. ایک عربی کا کتبہ بھی لگا ہوا تھا جس سے کہ میں سمجھا کہ تنظیم کی بنائی ہوئی کوئی مسجد. تو اس طرح سے جنگلوں کے اندر کے علاقے میں، اندر کے حصوں میں یہ لوگ کام کر رہے ہیں، اور بنیادی کام کر رہے ہیں. اوپر والا کام جو ہے نا، اوپری کام وہ الگ ہوتا ہے، بنیادی کام یہ بنیاد ان کی بنے گی تو انشاءاللہ یہ آپ کے کام آئیں گے، اور اگر بنیاد نہیں بنے گی تو پھر گڑبڑ ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. بھائی میں تو کوئی اس طرح کی باتیں تقریر وقریر والی زیادہ باتیں نہیں کرتا، میں نے تو چند باتیں عرض کر دی ہیں ٹوٹی پھوٹی. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. نہیں مولانا مفتی نہیں اجازت نہیں، میرا حکم ہے، میں صدر